میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے جو لکھا تپا کے جان سے لکھا، جبھی تو لوچے کماں کا زباں تیر کی ہے۔ میں کٹ گروں یا سلامت رہوں، یقین ہے مجھے یہ حصارِ ستم کوئی تو گرائے گا۔ تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائیگاں نہ جائے گا۔ آج ارشد شریف کو 3 برس ہو گئے، اور ارشد شریف نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جد و جہد کی ایک علامت بن چکے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں یہاں پر ہمت، جرت اور استقامت کی مثال محترمہ جویریہ کی کہ انہوں نے آج اس موقع پر مدعو کیا، اور تمام یہاں پر صحافتی رہنما تشریف رکھتے ہیں، اور تمام ہمارے جرنلسٹ، سب کو السلام علیکم۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، صرف 3 پوائنٹس ہیں جن پہ بات کروں گی۔ ارشد شریف سے میری ملاقات 2012 میں ہوئی جب وہ دنیا نیوز میں تھے۔ وہ نہ صرف یہ کہ ایک معتبر حوالہ تھے صحافت کا، بلکہ وہ ایک بہت اچھے انسان تھے، ایک ایسے انسان جو صحافیوں کا دکھ درد اپنے دل میں رکھتا ہے، اور میری بھی اسی حوالے سے ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ جو 3 پوائنٹس ہیں ان میں سب سے پہلے PFUJ ورکرز بات کرتی ہے ریاست کی۔ ریاست کی نظر میں نیشنل سیکیورٹی کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہر شہری دل و جان سے اسے قبول کرے، اور ایک صحافی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ڈیفینیشن کے حق میں بات کر سکے۔ ریاست کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کے بیانیے کے خلاف بولنے والوں کی آواز کو بند کرے۔ جس طرح آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، کوئی در بدر ہے تو کسی کو پکڑا جا رہا ہے، اور کس طرح زندہ میں لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے ہمارے صحافیوں کو۔ اگر ارشد شریف کے بیانیے کو مقبولیت حاصل نہ ہوتی تو ارشد شریف کے جنازے میں لاکھوں عوام شریک نہ ہوتی، اور نہ ہی ملک بھر میں ان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی جاتی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ PFUJ ورکرز کے نزدیک مکالمہ بنیادی ضرورت ہے۔ اگر ارشد شریف کو بھی یہ حق حاصل ہوتا تو پاکستان میں رہ کر مکالمے میں شریک ہوتے، تو ان کی دیار غیر میں اس قدر المناک شہادت کی نوبت نہ آتی، اور نہ ہی ہم جو اس وقت PPF کی اور رپورٹر ایٹ دی بارڈر کی ایک رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ان 2-3 سالوں میں کتنے صحافی شہید ہوئے، اور نہ ہی ولی خان بابر جاتے، نہ سلیم شہزاد جاتے، نہ عارف نوری جاتے، نہ ساجد تنولی اور دوسرے صحافی جو شہید ہوئے۔ مکالمے سے ریاست کمزور نہیں، طاقتور ہوتی ہے۔ مکالمے سے معاشرے زندہ رہتے ہیں۔ جہاں مکالمہ ختم ہو جائے وہاں موت کا رواج ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، PFUJ ورکرز یہ استدعا کرتی ہے، یہاں پر ٹھیک ہے ابھی عثمانی صاحب نے کہا کہ دکانداریاں ہیں، لیکن میں استدعا کرتی ہوں ایز پریزیڈنٹ PFUJ ورکرز کی، تمام UJs کو چاہیے کہ کم از کم اپنی کمیونٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر اتحاد کا مظاہرہ کریں، جو کہ ہم نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی علیحدہ دکانداری ہے۔ اگر ہم میں سے کسی صحافی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کی جان خطرے میں ہے، تو ہم سب ڈٹ کے کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور ہم میں ماشاءاللہ سے اکثریت ایسی ہے کہ جو صحافی میں آج انڈورس کروں گی، یہاں پر محترمہ جویریہ صدیق نے جو یہاں پر مختلف تجاویز رکھی ان کو میں انڈورس کرتی ہوں، اور واقعی یہاں پر روز ہی ہمارے صحافی جا رہے ہیں۔ ہم ان کی موت کی خبر تو بڑا پوائنٹ سکورنگ کر کے لگاتے ہیں کہ وہ یہ تھے، وہ فلاں تھے۔ کیا ہم زندگی میں ایسا کرتے ہیں کہ کسی صحافی سے یہ پوچھیں کہ وہ کس حال میں ہیں؟ ہم کسی کے مرنے پر پوائنٹ سکورنگ میں اپنی پوسٹیں تو دھڑا دھڑ شیئر کرواتے ہیں، کیا یہ دیکھتے ہیں کہ ان صحافیوں کے لیے ان کی زندگی میں کیا مشکلات تھیں؟ انہیں تنخواہیں مل رہی تھیں کہ نہیں مل رہی تھی؟ ان کی فیملیاں کس قدر کٹھن زندگی گزار رہی ہیں؟ اور میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گی، نیشنل پریس کلب کے صدر اظہر جتوئی صاحب ہیں، PFUJ کے صدر افضل بٹ صاحب ہیں، یہاں پر محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اور شکیل احمد صاحب یہاں پر ہیں،
پی ایف یو جے کے جنرل سیکرٹری، میں ان سے یہ ضرور کہوں گی کہ آپ سب لوگ، ایتھنک کے چیئرمین محترم صدیق انظر صاحب تشریف فرما ہے، کہ آپ سب لوگ جب کسی بھی صحافی کے ساتھ اس طرح کی مشکل آئے، بجائے یہ کہ آج 3 برس ہو گئے اور ہم ارشد شریف کے لیے انصاف دو انصاف دو انصاف دو کے مطالبے کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اگر ہم یونٹی میں ہوں، متحد ہوں، تو یہ کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ ہم سب لوگ اکٹھے جب سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں تو کوئی بھی ہمارے صحافی بھائی کے لیے خطرات نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ میں